اگر یہ انتخاب لڑ رہی ہے تو کسی پر تنقید کر کر یہ انتخاب کو نہیں جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کو برا بھلا کہہ کہ یہ انتخاب نہیں لڑ رہی ہے نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کی کردار کشی کر کر یہ الیکشن کو نہیں لڑے گی نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی پر بہتان لگا کر یا الزام تراشی کر کر یہ انتخاب نہیں لڑے گی نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر یہ الیکشن لڑے گی تو اپنے کام کے بنیاد پہ لڑے گی اور آنے والے کل میں کیا کام کرے گی یہ بتا کر لڑے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین پر تہمت لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا دیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں دیا۔ اگر دیا تو صرف جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے الزامات، تہمت، کردار کشی اور جو منہ کو آیا بولتے رہے۔ بولنے والے بولتے رہے، لیکن ہمارا قلب اتنا وسیع ہے کہ ہم نے بولنے والوں کو بھی معاف کیا، آنے والوں کو بھی گلے لگایا، کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم اپنی شخصیت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری لڑائی، ہماری محنت، ہماری جدوجہد اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ دنیا اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا ہمارے خدمات کا اجر دے یا نہ دے، ہم دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب کے امتیوں کی خدمت کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور روز قیامت تک جب تک مجلس اتحاد المسلمین قائم رہے گی اسی طریقے سے کام کرتے رہے گی اور اس عمل سے کبھی دور نہیں ہٹے گی، نہ اس عمل کو فراموش کر دے گی۔ دنیا میں کئی لوگ آئے اور چلے گئے۔ لوگ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو گن اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے اچھے باتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کے اچھے کام کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے رخصت ہونے پر، تھوڑے دن تک روتے ہیں، تھوڑے دن تک یاد بھی کرتے ہیں۔ کوئی اگر بہت اچھا رہا تو کچھ برس تک یاد کرتے ہیں، لیکن دنیا کی بھاگ و دوڑ ایسی ہے، ہر انسان کو اپنی روزی کے لیے، روٹی کے لیے بھاگنا ہے، اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کرنی ہے، اپنے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ تو کیا کرے انسان؟ ایک وقت کے بعد اس اچھے انسان کو ہم بھلا دیتے ہیں، لیکن وہ انسان جو اچھے عمل کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، اچھے کام کے ساتھ اگر کوئی بڑا کام، بڑی عمارت بنا کر چلا جاتا ہے تو دنیا سے تو وہ رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کام اس کے نام کو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ اور یہی ہے فخر ملت علیہ رحمہ، آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن احیاء مجلس کا جو کام انہوں نے کیا، جب تک مجلس قائم و دائم رہے گی اور روز قیامت تک مجلس رہے گی، مجھے یقین ہے تو اس دن تک دنیا فخر ملت علیہ رحمہ کو کبھی نہیں بھلائے گی، کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سالار محترم آج اس دنیا میں نہیں، لیکن سالار محترم کے کیے ہوئے کام و کارنامے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بھی اویسی ہاسپٹل سے گزرتا ہے تو دیکھ کر دل سے پکارتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرے سالار کی بنائی ہوئی عمارت ہے، یہ دواخانہ ہمارے سالار نے بنایا تھا، صلاح الدین اویسی نے بنایا تھا۔
لوگ جب دارالسلام کو آتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں ارے یہ وہی دارالسلام ہے جس کو عبد الواحد اویسی اور سلطان صلاح الدین اویسی نے حاصل کیا تھا. کام رہ جاتے ہیں. تو میں آپ سے بتانا یہی چاہتا ہوں، کل کے دن میں بھی مر جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اگر میرے کام کچھ اچھے تھے تو لوگ ضرور میری موت پر روئیں گے. اگر میں نے کچھ اچھا کیا، عوام کے دلوں میں اگر میں نے کچھ جگہ بنائی، تو شاید کچھ لوگ میرے جنازے میں شریک بھی ہو جائیں گے. اگر میں نے واقعے میں مدد کی ہے کسی غریب کی، تو شاید اس غریب کے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑیں گے میری موت پر. شاید لوگ کچھ تعداد میں میرے آخری سفر میں کھانا بھی دے دیں، لیکن تھوڑے دن بعد مجھے بھی بھلا دیں گے. انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی ضروریات وہ زندگی کی مجبوریات ہوتی ہیں. ضروریات کریں گے لیکن آہستہ آہستہ بھلا دیں گے. لیکن وہ کام جو اکبر الدین اویسی نے کیا، وہ کام میرے مرنے کے بعد بھی میرے نام کو زندہ رکھیں گے. اور وہ ایک کام ان گلیوں میں ادھر پیچھے 7 منزلہ جو بلند عمارت ہے جو کھڑی ہے، جب تک یہ عمارت کھڑی رہے گی لوگ اس عمارت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ہمارے حلقے میں ایک MLA تھا، اس کا نام اکبر الدین اویسی تھا، اس نے یہ اسکول بنایا تھا. ارے ہم کو سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. کون سے دولت مند انسان نے کون سی دولت کو لے کر اس دنیا سے گئے؟ دنیا کے امیر ترین آدمی کا نام نظام دکن تھا، تو وہ بھی جب مرے تو کیا اپنے ساتھ اپنی دولت لے کر گئے؟ کئی بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا کوئی اپنی دولت کو لے کر گئے؟ اگر میں بھی مروں گا تو کیا اپنے ساتھ اپنی دولت کو لے جا سکوں گا؟ نہیں. اللہ مجھے جو بھی دیتا ہے میں ان غریبوں میں بانٹتا ہوں. جن کی وجہ سے دولت ملی، جن کی دعاؤں سے دولت ملی، ان کا حق میری دولت پہ پہلا ہے. یہ سمجھ کر ان کی دولت انہی کو لوٹاتا ہوں جن سے مجھے دولت ملی ہے. اپنی اولاد، اپنے گھر کو سب سے آخر میں دیتا ہوں اگر کچھ بچ جاتی ہے. یہ عمل ہے میرا. میں نے اسمبلی الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ حافظ بابا نگر میں ایک اور اسکول بناؤں گا. الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ عمر کالونی میں ہم زمین لیے تھے اور 8 دن پہلے ہم نے وہاں پر بھی ایک اور اسکول کا سنگ بنیاد نقیب ملت صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں کے ذریعے ہم نے سنگ بنیاد کی تقریب منعقد کی. اور آج وہ بھی اسکول بنے گا انشاءاللہ 1-2 سال میں. اور میرے مرنے کے بعد یہ اسکولوں میں جو کام آج ہو رہا ہے وہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. یہ رکے گا نہیں. یہ جو ایک اسکول جو چل رہا ہے 1300 بچے اس میں زیر تعلیم ہیں. اور پورے جو اسکول ہے، آپ کو یاد دلاؤں کہ 99 میں جب انتخاب لڑا تو میرا وعدہ تھا ایک اسکول بناؤں گا. نشیمن نگر میں ایک اسکول بنا دیا. چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ ایک وعدہ تھا، ہو گیا، ختم. لیکن اکبر اویسی ایسی زندگی جینے کا خیال نہیں، جھوٹ اور فریب کی زندگی نہیں جیتا ہے. اکبر الدین اویسی بے شک گنہگار ہے، بہت گناہ ہوئے ہیں، گنہگار ہے، لیکن اللہ کی رحمانیت پر مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا.
लेकिन मैं अपने वादों को भुलाने वाला और आवाम के एहसान को भुलाने वाला एहसान फरामोश नहीं हूं। जब तक जिंदा हूं एक एक फर्द वाहिद के एहसान को याद रखूंगा, कभी उस एहसान को नहीं भूलूंगा जो हाथ मेरे हयात के लिए उठे थे, दुआएं कर रहे थे, उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। वो ओवैसी हॉस्पिटल के मैदान में खड़े हुए चिलचिलाती हुई धूप में ज़ारो कतार रोने वाले, हाथ उठाकर मेरी हयात के लिए दुआ करने वालों के एहसान को मैं नहीं भुला सकता। वो केयर हॉस्पिटल में 5-5, 6-6 दिन तक केयर हॉस्पिटल के सामने बैठ गए, वहीं पे नमाज, वहीं पे इबादत, वहीं पे सोते रहे कि बस बता दो अकबर ओवैसी की कैसी हयात है, सेहत कैसी है, उनकी हालत कैसी है, उसके लिए दुआ करते रहे। क्या मैं उन एहसान को भूल जाऊं? खड़ा में बैठकर मेरी मां और बहनों ने रोजे रखे मेरी हयात के लिए, क्या उस एहसान को भूल जाऊं? मासूम बच्चों ने दुआएं की अपने नन्हे मुन्ने हाथों को उठाकर, तो क्या उस एहसान को भूल जाऊं? अरे वो दुआएं नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता, यहां पे खड़ा नहीं होता, आपसे मुखातिब ना होता और शायद ये काम ना किया होता। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी खरसदार है हर उन दुआ करने वाले मेरे भाई का जिसने मेरे लिए दुआ की थी। पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी दौलत भी अगर लुटा दूं, अपने और अपनी आल औलाद के जिस्म की चमड़ी को भी निकाल कर अगर आपके कदमों के नजर कर दूं, तब भी मैं आपके दुआओं के एहसान का बदला नहीं चुका सकता। ये मेरा ईमान है। एहसान को मानने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, कभी एहसान को नहीं भूलता। ये बहुत बड़ा एहसान आपने किया। हालिया अरसे में आपने देखा कि कैसे हालात हुए। पहले तो मुल्क माशी बदहाली का शिकार था, परेशानी थी, लोग बेरोजगार हैं, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, हिंदुस्तान की इकॉनमी, मईशत तबाह हो रही है, रुपये की कदर गिर रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, हर जगह पे अफरा तफरी का आलम है। लेकिन वक्त के हुक्मरानों को मुल्क की मईशत की फिक्र नहीं, गिरते हुए रुपये के कदर की फिक्र नहीं, बढ़ते हुई महंगाई की फिक्र नहीं, बेरोजगार भटकने वाले नौजवानों की फिक्र नहीं, ग्रेजुएट बेरोजगारों को नौकरी देने की फिक्र नहीं। सिर्फ नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल करने के लिए नफरत अंगेज बातें, नफरत अंगेज तकारीरें करते रहे और इस मुल्क को बांटते रहे। और फिर वो बदहाली, वो परेशानी कम नहीं थी कि दुनिया में कोरोना वायरस नाम से एक बीमारी आई और उसके आने के बाद सारी दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हो गई। सारी दुनिया में कंपनियां बंद होने लगीं, सनत, कारों की सनतें बंद होने लगीं और सनत डूबने लगी, लोग बेरोजगार होने लगे। कौन हाल लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार हुए। क्या आज इस हिंदुस्तान के हुक्मरानों को फिक्र है कोरोना की तरफ से आने वाली माशी बदहाली को मुस्तहकम करते हुए नई रास्ते निकालने की कोई जिद्दोजहद है, कोई फिक्र है, कोई मंसूबा है? कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो फिर नफरत अंगेज बातें, नफरत अंगेज तकारीरें, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मजलिस ऐसी, मजलिस वैसी, मजलिस वैसा, वो असद ओवैसी वैसा, वो अकबर ओवैसी ऐसा, वो ये बोला, वो बोला। अरे छोड़ दो, मजलिस खराब है, हम खराब हैं। अरे हमारी खराबी को छोड़ो, मुल्क की खराब मईशत की फिक्र करो, मुल्क के बेरोजगारों की फिक्र करो, मुल्क की तरक्की की फिक्र करो, मुल्क के गिरते हुए रुपये की फिक्र करो। लेकिन इनको इसकी फिक्र नहीं है, इनको इसकी फिक्र नहीं है।
GST کے بقایا جات ریاستوں کو دینا تھا, نہیں دیے. ایوان اسمبلی میں GST کی بل آئی تھی. GST کی بل کی مخالفت مجلس اتحاد المسلمین نے کی. میں نے تقریر میں کہا کہ نہیں, یہ GST کی بل کی تائید مت کرو. تو ہمارے چیف منسٹر صاحب بولے, نہیں اکبر صاحب آپ کو نہیں معلوم. ہاں نہیں معلوم. اب وہ مار رہے ہیں BJP کے نام پر. پہلے سن لیے ہوتے ہماری بات تو. یہی تو فرق ہے نا مجلس اور مخالفین مجلس میں. مجھے سالار کی وہ بات یاد آتی ہے کہ سالار کہا کرتے تھے کہ مجلس اور مخالفین مجلس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. مخالفین مجلس اس وقت بارش کی گواہی دیتے ہیں جب بارش کے بوندیں ان کے جسم کو بھگوتی ہیں, لیکن مجلس ہوا میں بو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے. یہی ہوا. ہر معاملے میں تائید, اس میں BJP کی تائید, اس میں BJP کی تائید, نوٹ بندی میں BJP کی تائید, GST میں BJP کی تائید. ہم تو مخالفت کرتے رہے. اور آج کیا بول رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ BJP کے مخالفین بنے پڑے ہیں. یہی تو فرق ہے. بہرحال کورونا وائرس کووڈ آیا, اس وقت بھی اکبر الدین اویسی گھر میں نہیں بیٹھا. دنیا جانتی ہے 9 مہینے میں ایک دن بھی میں گھر میں نہیں رہا. مارچ کے مہینے سے لے کر اس نومبر کے آخری تک اکبر الدین اویسی میدان میں ہے, روزانہ عوام کے درمیان میں ہے, خدمت کرتا ہوا, ان کو دلاسا دیتا ہوا, ان کے ہمتوں کو باندھتا ہوا, کبھی بیمار کی مدد کرتا ہوا تو کبھی کنٹینمنٹ زون میں مدد کرتا ہوا, کبھی اناج کی تقسیم کے ذریعے لاریوں کے اناج میں نے روانہ کیے. MM کالونی میں بلہ گڑے میں فاطمہ اویسی KG to PG کے کیمپس سے دنیا نے دیکھا. 1 لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیے. 1 لاکھ پکا ہوا کھانا رمضان میں روزے داروں میں تقسیم کیا. 1 مہینے کا راشن 10 دینی مدرسوں کو روانہ کیا میں نے, 10 دینی مدرسوں کو. اور پھر کئی خانقاہوں میں, کئی درگاہوں میں کئی راشن کے لاریاں بھیجی میں نے درگاہوں میں مدد کے لیے. پھر اس کے بعد رمضان میں مساجدیں بند تھیں, کئی حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے اور مساجد میں ان حفاظ کو تراویح پڑھانے پر کچھ معاوضہ مل جاتا تھا. مساجدوں کے بند ہونے سے حفاظ پریشان تھے تو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے 250 حفاظ کو 1500 روپئے کی امداد بھی ہم نے پہنچائی. پرانے شہر کے جتنے چھوٹے ویڈیوگرافرز تھے, شادی خانے بند ہونے کے بعد وہ پریشان تھے تو ان ویڈیوگرافرز کی بھی ہم نے مدد کی. اور پھر جتنے پرانے شہر کے چھوٹے چینلز چلاتے ہیں وہ لوگ بھی پریشان تھے, ان کی مدد کی, صحافیوں کی مدد کی. اور وہ لوگ نئے ہائی فلو نیزل کینولا, نئے انفراسٹرکچر کو, ایریا کو, نئے آکسیجن بیڈز کو بنایا. اور لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ کا علاج نہیں ہوا. اور ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں,
اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ کے دیکھ سکتا ہے. قریب 500 کووڈ کے پیشنٹوں کا علاج اویسی واسرا ہاسپٹل میں ہم نے کیا, اور ایک کووڈ کے پیشنٹ کا بل ایوریج 1.5 سے 2 لاکھ, 1,20,000 میں ہم نے علاج کیا, اور دوسرے دواخانوں میں 8 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ لوٹا گیا. کیا ہم لیے پی پی کٹ نہیں تھے تو بابا نگر کے اسکول میں, ریاست نگر کے اسکول میں, پھول باغ کے اسکول میں, نشیمن نگر کے اسکول میں جو ہمارے سوئنگ سینٹر کی جو بچیاں ہیں 100 خواتین کو روزگار پر لگا کر پی پی کٹ ہمارے اسکول میں بنا کر ہم نے اویسی واسرا ہاسپٹل میں انتظام کروایا, اور اس کا پیسہ بھی ان خواتین کو ہم نے دیا. ہم اس کے بعد بھی نظام, صنعتیں بند ہو گئی, دکانیں بند ہو گئی, روزگار چلے گئے, گھروں میں محدود ہو گئے لوگوں میں بڑے بڑے صنعتکاروں نے اپنے بجٹ میں کٹوتی لائی, کمی لائی, کئی لوگوں کو نکال دیا, پیسوں کا خرچ کرنا بند کر دیا. لیکن اکبر الدین اویسی کا پیسوں کا خرچ کرنا کبھی اتنا نہیں ہوا جو کووڈ کے پیریڈ میں ہوا. 6.5 کروڑ روپئے, 6.5 کروڑ روپئے, کیا کوئی معمولی رقم؟ آپ غور کریے. پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی, بارش ہوئی, طوفان آیا, 117 برس میں ایسی بارش نہیں ہوئی. تو بیانی جب آئی تھی 15 سینٹی میٹر, لیکن یہاں یہ بارش 29 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی, اور بارش کے بعد تباہی اور بربادی آئی. لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 2 بارشیں ہوئی تھیں, 2 ہوئی تھی نا, ایک پہلے ہوئی, پھر ایک دن کے بعد اور ایک بار ہوئی. پہلی جب بارش ہوئی تو کیا بابا نگر ڈوبا ہوا تھا؟ کیا پانی تھا؟ دوسری بارش میں بھی بارش کا پانی گھروں میں داخل نہیں ہوا, تالابوں کے ٹوٹنے کا پانی گھروں میں داخل ہوا. اگر تالاب نہیں ٹوٹتے تو شاید اکبر الدین اویسی کو رات میں آ کر ان گلیوں میں پھرنے کی, پانی میں گھومنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے اس مجھ میں سے کیا حق نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ تباہی و بربادی ہوئی. رات 1 بجے گرم چیرو کا کیا میں 1 بجے آپ کے درمیان نہیں تھا؟ کیا رات بھر آپ کے میان میں نہیں تھا؟ اپنے جیسی میاں اگوایا. آنے کی وجہ سے وہ نالے میں پانی کا بہاؤ کم ہو گیا, تو ہم آٹوز کو نکالنا چاہ رہے تھے, لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ جے سی پی کو لے کر چلا جا رہا تھا. تو 2 جے سی پیوں کو ہم وہاں لائے, اور دوسرے 2 اور 3 جے سی پیوں کے ذریعے ان 2 جے سی پیوں کو
बहने से रोका, 5 जेसीबीओं का इस्तेमाल किया, 2 जेसीबीओं से आटोस को निकाला और जो कचरा फंसा था उसको निकाला और दूसरे जेसीबीओं से सहारा दिया। अगर वो पानी वो आटोस को नहीं निकालते तो ना जाने क्या तबाही होती। अरे हमारी नीयत में सच्चाई थी, बेईमानी नहीं थी। अगर हम बेईमान होते, हमारी नीयतों में सच्चाई नहीं होती, तो खुदा ना खास्ता 100-200 लोगों की मौत हो जाती थी। पानी का इतना तेज बहाव। क्या हमारे लोग दौड़ते हुए घरों को खाली नहीं करे? क्या जानों को हम बचाने में कामयाब नहीं हुए? अरे हमने काम किया, रात भर रहे और फिर उसके बाद कितनी गंदगी थी, कितना कीचड़ था, कितने झाड़ थे, कितने बेल थे, कैसी वो कटरना या कुछ नाम मछली का चल रहे तो ऐसी काट रही थी पैरों को। मेरे पैरों में रैश आ गया। आधा दिन मैं आईवी लगाकर था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी सेहत खराब है, ये आईवी की वजह से आपके जिस्म में जहर भी आ सकता है। सांप जा रहे हैं, कीचड़ है, लेकिन हमने परवाह नहीं की। मैं जानता था कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन बस मेरी भाई की, मेरी बहन के घर तक पहुंच के मैं दिलासा दे दूं तो बस वही काफी है समझकर जाता था, उनको पकड़ता था, कहता था क्या परेशान न हो, मैं जिंदा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी जात से जो हुआ मैं करूंगा। क्या मैंने काम नहीं किया? 33 आइटम की किट दी। हां, मेरी नीयत थी हर मुतासिर के घर तक पहुंचाने की। कोई छूट गए होंगे और वो लोग भी छूटे होंगे जिनके पर नहीं, लेकिन नीयत तक पहुंचाने की 33 आइटमों की फेरिस्त के साथ हमने काम किया। कितना काम किया आपके सामने है। फिर राशन तकसीम किया, आपके सामने है। ब्रेड और दूध तक किया, आपके सामने है। और फिर यहां मौजूद है हटाई कर कई फ्रिज बनाए, कई चूल्हे बनाए, वॉशिंग मशीन बनाए आपके महल्ले। क्या बनाए? 5.5 लाख रुपया दिया। फिर मेडिक्लेम किया। क्या तूफान आकर 5 दिन तक क्या स्कूल रेडी का नहीं था? क्या दवाइयां नहीं दी हम? अरे हम काम करते हैं मेरे भाई, सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं करते। हमने काम किया, पूरे इखलास के साथ काम किया। इन 9 महीने में 11.5 करोड़ रुपये का सर आया है। बरूदी वैसी मुस्कुराते मुस्कुराते परेशान नजर पर खर्च दी मुसीबतों। इस सरगर्मियों की वजह से मुझको याद करेगी। और ये देखिए गुरमचरू के तालाब का 130 करोड़ का एस्टीमेट बनाया हो, ताकि कल के दिन अगर फिर से उसके ऊपर के भी तालाब टूट जाए तो बाबा नगर में पानी नहीं आना। 130 करोड़ रुपए की मंजूरी हमने काम किया। अरे ये काम मजलिस कर रही है। बहरहाल बहुत कहना है, अभी जलसे होंगे इंशाअल्लाह, उसमें आपसे मुलाकात होगी। बस यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। मुल्क के हालात बड़े खतरनाक है, पहले से ज्यादा हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है। मजलिस का निशान क्या है मालूम है? ऐसा ठीक ना, वो भी मालूम है। बस
تعالیٰ ابھی بہت بولنا ہے، آئندہ جلسوں میں ہوگا، بس آپ سے یہی کہوں گا، بہت دن ہوئے ایک زوردار نعرہ سننا۔